اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کائنات کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ کائنات کا پہلا انسان کون تھا؟ ان سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ میری سبھی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ قرآن پاک ان تاریخی واقعوں کو صرف اس لیے نہیں بیان کرتا کہ یہ واقعے ہیں جن کا ایک تاریخ میں لکھا ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اس واقعوں سے پیدا ہونے والے نتیجوں سے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نصیحت اور عبرت بنائے، اور انسانی عقل و جذبات سے اپیل کرے کہ وہ فطرت کے قانونوں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ان تاریخی نتیجوں سے سبق حاصل کرے اور ایمان لائے کہ اللہ کی ہستی ایک انکار نہ کی جا سکنے والی حقیقت ہے، اور قدرت کا یہی ہاتھ اس کائنات پر کار فرما ہے، اور اسی مذہب کے حکموں کی پیروی میں فلاح و نصات اور ہر قسم کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو حقیقتیں بیان کی ہیں، ان کے تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ صاف ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نگاہوں سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ یعنی وکاس کا دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی شروعاتی پیدائش ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ موجودہ کائنات میں اس نے بہت سے درجے طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی، اس لیے کہ زندگی کی شروعات نے کنکر پتھر پیڑ پودوں کی الگ الگ شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برسوں بعد ایک ایک درجہ ترقی کرتے کرتے پہلے لابونا کا جامہ پہنا، اور پھر ایسے ہی لمبی مدت کے بعد جانوروں کے الگ الگ چھوٹے بڑے طبقوں سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل اپنائی۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے نے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی شکل ہی میں پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق ہوا کو وجود دے کر دنیا میں انسانی نسل کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو کائنات کے پیدا کرنے والے نے تمام پیدا کی ہوئی چیزوں پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی، اور اللہ کی امانت کا بھاری بوجھ اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں سدا کر زمین کے خلیفہ اور نائب ہونے کا شرف اسی کو بخشا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وکاس اور دھرم کے بیچ اس خاص مسئلے میں علمی تضاد یعنی ورودابھاس یا تطویل میل کی گنجائش نکل سکتی ہے، خاص طور سے جب کہ علم اور تجربے نے یہ سچائی کھول کر رکھ دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقیقتوں اور علم کے درمیان کسی بھی مسئلے میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر ظاہری سطح پر کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کی حقیقتوں کے چھپے ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بار بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کی چھپی حقیقتوں پر سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جو اللہ کی وحی کے ذریعے ظاہر ہو چکی تھی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجے کے طور پر علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے اور اللہ کی وحی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس بنیاد پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلے میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں بھی علم اور مذہب کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ باریکی باتیں اپنے بھیتر سمائے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ حقیقت اس جگہ ہمیشہ نظروں میں رہنی چاہیے کہ پہلا انسان جو کہ موجودہ انسان کی نسل کا بابا آدم ہے، بھلے ہی ترقی کے نظریے کے مطابق درجہ با درجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا پیدائش کی شروعات ہی میں انسانی شکل میں وجود میں آیا ہو، علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق یعنی سہمتی ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق ہے، اور عقل اور سوجھ بوجھ ڈھانچہ ہی اپنے عمل اور کردار کے لیے جواب دہ ہے اور دستور و قانون کا مکلف ہے۔
یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ انسانی کردار اور اس کے علمی اور عملی ساتھ ہی اخلاقی کردار کو دیکھتے ہوئے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ اس کے پیدا ہونے، ڈھلنے اور وجود کی دنیا میں آنے کی تفصیل کیا ہے، بلکہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس پیدا ہوئی دنیا میں اس کا وجود یوں ہی بے مطلب اور بے مقصد ہے، یا اس کی ہستی اپنے بھیتر بہت بڑا مقصد لے کر وجود میں آئی ہے۔ کیا اس کے افعال و اقوال اور کردار و گفتار یعنی کرم کتھن چرتر آچرن کے اثرات بہت ادھک ہے؟ کیا اس کی ماہی اور روحانی قدرتیں سب کی سب بیکار اور بے نتیجہ ہے، یا کرملی پھلوں سے لدی ہوئی اور حکمت سے بھری ہوئی ہے؟ اور کیا اس کی زندگی اپنے بھیتر کوئی روشنی و تابناک حقیقت رکھتی ہے اور گھنے اندھیرے والے مستقبل کا پتہ دیتی ہے، اور اس کا ماضی و حال اپنے مستقبل کو نہیں جانتا؟ بس اگر ان حقیقتوں کا جواب نہیں میں نہیں بلکہ ہاں میں ہے، تو پھر قدرتی طور پر یہ ماننا ہی ہوگا کہ اس کی پیدائش کی کیفیت پر بحث کی جائے، اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے، اور یہ مان لیا جائے کہ پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے بہتر ہستی کا وجود بے شک بڑے مقصد کا پتہ دیتا ہے، اور اس لیے اس کی اخلاقی کیندروں کا ضرور کوئی مسئلے اعلیٰ اور اس کی پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ قرآن پاک نے اس لیے انسان کی متعلق پازیٹیو اور نیگیٹو ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کے بڑپن کا اعلان کیا اور بتلایا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے سنوارنے والے کی قدرت میں انسان کی پیدائش سب سے بہتر کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں بڑے ہونے اور عظیم ہونے کا حقدار ہے، اور اپنے کاموں اور طریقوں کی وجہ سے بہتر۔ وہیں اللہ کی امانت کے محافظ کے طور پر اللہ کی زمین کا خلیفہ کے منصب پر بنے رہنے کا حق رکھتا ہے، اور جب یہ سب اس میں موجود ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا؟ اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات کے نمایاں بنا کر نیکی و برائی کی تمیز عطا کی جائے، اور برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا ذمہ دار بنایا جائے۔ غرض قرآن مسجد کی یاد اور نیک اعمال کی دعوت کو کرنے اور برائیوں کو روکنے اور رشد و ہدایت کا مخاطب اور شروع اور آخری کا محور مرکز صرف یہی ہستی تو ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پہلے انسان کی پیدائش کی کیفیتوں اور تفصیلوں کو نظر انداز کر کے اس کے شروع اور آخر کو ہی یہ اہمیت دی ہے۔ اصل میں اس کی علمی بحثوں کے لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو مسئلے یقین اور مشاہدے کے علم کی حد تک پہنچ چکے ہیں، اور قرآنی علم اور اللہ کی وحی ان حقیقتوں کا انکار نہیں کرتی، کیونکہ قرآن مشاہدے اور ہدایت کا کبھی بھی انکار نہیں کرتا، تو ان کو بنا کسی شک کے مان لیا جائے، اس لیے کہ ایسی حقیقتوں کا انکار بیجا غیر ضروری تتو اور حقارت کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو ابھی تک یقین کی ان منزلوں تک نہیں پہنچے جن کو مشاہدہ اور ہدایت کہا جا سکے، جیسا کہ بحث میں آیا مسئلہ ہے، تو ان کے بارے میں قرآن کے مطلبوں میں تعبیل نہیں کرنی چاہیے، اور خواہ ہی ان کو نئی تحقیق کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش ہرگز جائز نہیں، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ مسئلے اپنی حقیقت کو اس طرح ظاہر کر دے کہ ان کے انکار کے مشاہدہ اور حقیقت کا انکار لازم آ جائے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ علمی بحثوں کو تو بار بار اپنی جگہ سے ہٹنا پڑتا ہے، مگر قرآنی علموں کو کبھی بھی ایک بار بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور جب کبھی علمی مسئلے بحث و نظر کے بعد یقین اور مشاہدے کی حد تک پہنچے ہیں، وہ ایک نقطہ بھی اس سے آگے نہیں گئے جس کو قرآن نے پہلے واضح کر دیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں، جس سے میری سبھی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔